الصبح بدا من طلعته سورہ البقرہ کا 23واں رکوع اور دوسرے پارے کا 7واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 184 تک ہوا ہے۔ آیت نمبر 184 کے بعد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شریعت کے احکام جو اس صورت میں اوپر کے رکوع سے چلے آ رہے ہیں، 3 حکم سامنے آئے۔ ایک تو ناحق کسی کا خون کر دینے کی شکل میں قصاص کا قانون، دوسرے وصیت کا قانون، تیسرے عبادات میں سے ایک اہم عبادت جو ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، روزے کی فرضیت، اس کا ذکر آیا۔ روزے کی فرضیت کے سلسلے میں آگے بھی یہ مضمون چلا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اوپر روزے کی فرضیت کا ذکر تھا اور جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ روزے چند دن کے صرف رکھنے فرض ہیں، گنتی کے چند روز ہیں، انہیں تم لازمی طور پر ان دنوں میں تم روزہ رکھو۔ اب وہ دن کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی تعیین خود ان آیتوں میں فرما دی کہ وہ دن روزے کے جو جن دنوں میں روزہ ہے وہ رمضان المبارک کے دن ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، وہ 1 مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو ان دنوں کی تعیین ہو گئی اس آیت سے کہ کن دنوں کے روزے رکھنے، اس میں بندوں کے اختیار پر معاملے کو نہیں چھوڑا گیا کہ انسان 1 مہینہ اپنے اعتبار سے انگریزی مقرر کر لے کہ یہ چھوٹے دن ہیں، سردی کے دن ہیں اور لہذا یہ روزے کے لیے بڑے موافق آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ جب بھی آوے، سردی میں آوے، گرمی میں آوے، برسات میں آئے، چھوٹے دن ہو بڑے دن ہو، تمہیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اور رمضان کے روزے کا ثبوت چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ایک تو دنوں کی تعیین ہو گئی کہ تمہیں رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرے رمضان کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی گئی کہ تمہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس میں انسانیت کی فلاح کے لیے سب سے بڑا دستور نازل کیا گیا ہے۔ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت کا نزول اسی میں ہوا ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ پہلی رمضان کو ملے، تورات 6 رمضان کو ملی، انجیل 13ویں رمضان کو ملی، زبور 18ویں رمضان کو ملی، قرآن کریم 24ویں رمضان کو اوپر والے آسمان سے لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر بیت العزت پر بیت المعمور پر یہ 24ویں رمضان کو نازل کیا گیا۔ یہاں پر قرآن کریم کو رمضان میں نازل ہونے کا ذکر ہے، اور سورہ القدر میں کہا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض تو ہے نہیں، اس لیے کہ رمضان ہی میں تو شب قدر ہوتی ہے، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا یعنی رمضان کے شب قدر میں نازل ہوا، تو بات ایک ہی ہو گئی۔ ہاں، یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو مشہور یہ ہے کہ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں اور رمضان کی ایک رات میں قرآن اترا، تو ایک رات میں کہاں اترا؟ یہ تو 23 سال میں اترا۔ تو قرآن کا نزول دراصل 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بارگی پورا کا پورا یہ شب قدر میں جو رمضان ہی میں تھی، 24ویں رمضان کو لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر، 7 آسمانوں میں سے نچلے آسمان پر بیت العزت میں جو خانہ کعبہ کی سیٹ میں فرشتوں کا کعبہ جس کو البیت المعمور کہتے ہیں، وہاں یکبارگی پورا کا پورا اتارا گیا۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت کی
طرف سے جیسا موقع ہوا جن آیتوں کو وہاں سے چھانٹ کر حالات کے اعتبار سے اور مصلیتوں کے اعتبار سے وہ آیتیں 23 سال کے عرصے میں جو دور نبوت ہے نبی کریم علیہ السلام کا، آپ کی عمر مبارک 40 برس کی جب ہوئی تو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور 63 برس تک وہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اس طرح 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس لیے 2 بار چونکہ نزول ہے تو یہاں پر ایک بار کا ذکر ہے کہ رمضان میں یا شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا، یہ اس نزول کا ذکر ہے جو یک بارگی اوپر آسمان سے نچلے آسمان میں اتارا گیا تھا۔ 23 سال میں جو اتارا گیا تھا اس کا ذکر یہ نہیں ہے، البتہ اس کا ذکر اس طرح ہے اس آیتوں میں 23 سال کے اندر کہ جبریل علیہ السلام جتنا سال بھر میں قرآن اتر چکا ہوتا تھا اتنا دہرا دیتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے سن بھی لیتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان کو پورا سال بھر کا گویا دور سنا دیا کرتے تھے، اور جب پورا قرآن نازل ہو گیا آخری رمضان تھا، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کرنے کا اتفاق ہوا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کی خصوصیت کی وجہ سے تراویح میں قرآن پڑھنے کے سننے سنانے کو مستحب قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی 3 دن قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا اور سنا، لیکن قرآن کریم کے سے جو اشارات مل رہے تھے رمضان کی فضیلت اور روزے کی فرضیت اور اس کی عظمت و اہمیت کے، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہیں ہم لوگوں کا شوق اور رغبت اور دیکھ کر کے کہیں پوری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے روزے کی طریقے سے تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن کے بعد پھر تراویح موقوف فرما دی۔ تو وہ 3 دن کے بعد صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کے رمز شناس تھے اور آپ کے مزاج نبی کریم علیہ السلام کی مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے جس بات کو تاڑا ہوا تھا انہوں نے اس کو اپنے عمل سے کر دکھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے جماعت کے اہتمام کے ساتھ تمام مساجد کے اندر ائمہ کرام کو جو حافظ تھے ان کا یہ اہتمام کیا کہ وہ قرآن کریم کے سننے سنانے کا دور وہ کریں، اور ثبوت تو حدیث سے ہو چکا تھا لیکن عملی اعتبار سے اس کو اہتمام کے ساتھ اس کے اجرا کا معاملہ تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، کیونکہ ان کو موقع زیادہ ملا، اور عہد صدیقی کے اندر 2.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں 2 ہی مرتبہ رمضان آیا، اس میں یہ اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو فتنے پھوٹ پڑے تھے، ارتداد کا فتنہ اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور 1 لاکھ کی بھیڑ اس کے ساتھ ہو چکی تھی، اس سے مقابلہ، اور پھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ، اور مختلف مقابلوں میں 2 سال اس طرح بیتے۔ بعد میں جو کچھ سکون ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نافذ کیا۔ اسی لیے بہت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایجاد ہو تو اس پر مہر تو نبی کریم علیہ السلام کی لگی ہوئی ہے پہلے سے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری بھی سنت کو اپنانا اور میرے بعد خلفائے راشدین جو سنت جاری کریں وہ بھی اپنانا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہمیں حضرت عمر فاروق جو بات کو ایجاد کریں یا حضرت عثمان غنی جس بات کو ایجاد کریں یا حضرت صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس بات کو ایجاد کریں، ہمیں ویسے ہی اس کو ماننا ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ماننا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے اس کو تو رد نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ کہ حضرت عمر فاروق کی یہ ایجاد ہے ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کو بھی ٹھکرانا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی اور اس مناسبت سے آ گئی کہ قرآن کریم کا تعلق رمضان سے ہے، اور قرآن کریم کے تعلق کا اظہار تراویح کی شکل میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ قرآن کی منشا کے مطابق ہے۔ قرآن کریم کی پھر یہاں پر 2 صفتوں کا ذکر آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو اتارا یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، یہ کسی کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے، قرآن سب کے لیے اترا ہے۔ اسی لیے بار بار خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور کہیں پر صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں سے خطاب احکام کے سلسلے میں ہوتا ہے اور انسانوں سے خطاب ایمان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کو پہلے دعوت دی جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لیں، توحید پر آ جائے، پھر جب وہ توحید و ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے احکام کو بتایا جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس آیت میں قرآن کی یہ بیان کی گئی کہ قرآن جو ہدایت کے لیے ہے وہ اتنی واضح ہدایت کی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے ہدایت کو اور ہدایت سے متعلق احکام کو سمجھنے میں، حق و باطل کو
کو الگ الگ جدا جدا کرنے میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس طرح اس کو کھول کھول کر دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ کسی بھی آسمانی شریعت کی کسی آسمانی کتاب میں یہ شان نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی ہی شان ہے کہ اس میں ہدایت کی باتوں کو جتنا واضح و کلیئر کیا گیا ہے، اور حق و باطل کے درمیان جس طرح حد فاصل کھینچا گیا ہے، صراط مستقیم کو اور جو ہے صراط مستقیم کے علاوہ باطل راستوں کو جس طرح دونوں میں تمیز بٹھائی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ گنے چنے جو دن تھے جن روزہ رکھنے کو جن کا حکم تھا، اس سے مراد رمضان کے دن ہیں۔ دوسری بات قرآن کریم کی خصوصیت رمضان کے ساتھ اس کی فضیلت۔ تیسری بات یہاں آیت میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اوپر جو تمہیں اختیار دیا گیا تھا کہ طاقت کے باوجود، طاقت و صحت کے باوجود تم اگر روزہ رکھنے میں تمہیں مہینے بھر تکان لگ رہا ہے، مشقت پیش آ رہی ہے، تو تم روزے کی بجائے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو گے تو یہ بھی روزے کے قائم مقام بن جائے گا۔ اس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں اب اس حکم اور اس سہولت کو ختم کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ تم میں جو رمضان کے مہینے کو اب پائے، جو آدمی تم میں کا رمضان میں اب موجود ہوگا، اسے اب روزہ ہی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ فدیہ دے کے کام چلا لے۔ تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت کی حالت میں پائے، کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت بھی ہو، بچہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور جو ہے غیر مسلم نہ ہو، اس لیے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھے گا، اس سے خطاب بھی نہیں ہوتا۔ خطاب تو مکلف لوگوں سے ہوتا ہے، عاقل بالغ لوگوں سے ہوتا ہے، دیوانوں اور بچوں سے نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو آدمی تم میں کا رمضان کے مہینے میں موجود ہو، یعنی روزے کی صلاحیت کے ساتھ، لہذا اگر کوئی شخص اسلام قبول کر رہا ہے رمضان کے بیچ میں آ کر کے، بالغ ہونے کے بعد اس کے کئی رمضان گزر چکے ہیں، تو اسے قضا نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ خطاب اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے جو بچہ بالغ ہو رہا ہے تو اپنے نابالغی کے رمضان کی قضا نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس سے خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی پاگل تھا، اللہ نے اسے عقل دے دی، علاج ہوا، تو وہ اب عقل اس کو آئی ہے، تو اب جب سے اس کو عقل ملی ہے تبھی سے روزے اس کے اوپر فرض ہوں گے۔ لہذا جس زمانے میں وہ بیوقوف رہا، اور بیوقوف سے مراد بالکل دیوانہ رہا، جس کو ہوش ہی نہیں ہے نماز کا، روزے کا اور کسی چیز کا، تو اس پاگل پن کے زمانے میں روزے کا خطاب بھی اس سے نہیں ہے۔ البتہ ایک ہوتا ہے عارضی طور پر صلاحیت کا ختم ہو جانا، تو اس کے لیے تو قضا کا حکم باقی ہے۔ جیسے حاملہ عورت ہے، یا جو ہے دودھ پلانے والی عورت ہے، یا کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے یہ عارضی طور پر صلاحیت ختم ہو رہی، فی ذاتی ہی وہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، سفر نہ کرتا صلاحیت تھی، بیمار نہ ہوتا تو صلاحیت تھی، لیکن پھر بھی صلاحیت اس کے اندر ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ابھی تو نہ رکھے لیکن بعد میں وہ قضا کرے۔ لیکن جن کے اندر فی نفسی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے عام انسانوں کے حکم میں فی الحال ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے بعد میں قضا بھی نہیں ہے۔ یہ فرق کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے تو اوپر یہ حکم تھا کہ جو آدمی طاقت رکھے وہ فدیہ دے بھی سکتا ہے طاقت کے باوجود، یہ حکم اور یہ سہولت کو ختم کر دیا گیا، اب روزہ رکھنا ہی لازم ہو گیا۔ اور البتہ اوپر ایک حکم یہ بھی تھا کہ جو مریض ہیں، مسافر ہیں، وہ دوران مرض اور دوران سفر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ باقی عید کے بعد، رمضان کے ختم ہونے کے بعد رمضان میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں، قضا کر لیں۔ یہ حکم اب بھی باقی ہے، اسی لیے اس کو دہرا دیا گیا کہ یہ شبہ نہ رہے کہ طاقت والے کو جیسے فدیہ کو ختم کر دیا گیا کہ طاقت کے باوجود کوئی فدیہ نہیں دے سکتا، روزہ ہی رکھنا ضروری، کہیں ایسا نہ ہو مریض و مسافر کے لیے بھی حکم ختم کر دیا گیا ہو کہ رمضان میں مریض مسافر کو اب روزہ ہی رکھنا ضروری، بلکہ فرمایا نہیں، رمضان مریض و مسافر کے لیے جو حکم تھا اس کے لیے وہ حکم اب بھی باقی ہے کہ رمضان کے بعد وہ جتنے دن روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی وہ قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے حکموں کے ذریعے سے تمہارے لیے مشقت نہیں پیدا کرنا چاہتا، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مریض کو مرض کی حالت میں، مسافر کو سفر کی حالت میں روزے کی مشقت ہوتی ہے، حمل کے زمانے میں، دودھ پلانے کے زمانے میں مشقتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بنا دی۔ اور یہ کہ تم رمضان سے بالکل محروم نہ ہو جاؤ، قضا کا حکم نازل کر دیا۔ اس قضا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لگاتار قضا کے روزے رکھو، متفرق طور پر کہ لگاتار نہ رکھ کر کے کبھی آج ایک رکھ لیا، ایک ہفتے بعد ایک رکھ لیا، ایک مہینے بعد ایک رکھ لیا، جتنے روزے چھوٹے تھے گنتی پوری کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گنتی پوری کر دینے میں ہم نے جو ہے تفریق رکھ دی، اور یک بارگی حکم نہیں دیا کہ اکٹھا تم پورا لگاتار روزے رکھو،
اور تمہیں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی، تو اسی لیے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام معاملات کے اندر اتنی تنگی نہیں رکھی کہ انسان کی برداشت سے باہر کا معاملہ ہو۔ مریض کی نماز کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیکھ لیجئے، سارے مالوں پہ زکوٰۃ نہیں، ایک مخصوص مقدار پر ہے، پھر مخصوص مقدار بھی سارے مالوں سے نہیں بلکہ مخصوص مالوں سے، پھر وہ سال بھر میں ہر مہینے نہیں، ایک مرتبہ، پھر کوئی لمبی چوڑی مقدار بھی نہیں، 40واں حصہ 2.5%، اور پھر وہ بھی جو ہے یکبارگی دینا ضروری نہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کر کے دے سکتا ہے۔ یہ شریعت کے احکام۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر آسانیاں، نماز مریض ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، تو نمازوں کے اندر آسانیاں، وضو کی جگہ تیمم کی آسانی، ہر لین میں آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ اسی لیے تاکہ تم ایک طرف رمضان کی روزے کی گنتی اور فرضیت کا تقاضا بھی پورا ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی رہنمائی تمہیں ملی اس پر تم اللہ کی بڑائی و حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تو تم ایک طرف ہدایت والے ہوئے، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر تمہیں اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لانا چاہیے، جو سہولت ملی اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے، یہ اس آیت کا حاصل ہے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جن دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کی فضیلت اتنی اونچی کہ قرآن جیسی کتاب اور قرآن جیسی کتاب ہدایت اسی ماہ رمضان میں اتاری گئی۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، رہنما کتاب ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ہدایت کی تمام باتیں واضح ہیں، والفرقان، اور اس کی یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کو حق فوری طور پر سمجھ میں آتا ہے اور باطل فوری طور پر قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جتنا حق و باطل میں امتیاز قرآن کی آیتوں میں بغیر بے لاگ جو ہے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لگی لپٹی نہیں رکھی گئی ہے، اتنی زیادہ کسی جو ہے مضمون میں اور کسی کی جو ہے الگ سے کتابوں میں یہ چیز نہیں مل سکتی جو قرآن کے اندر پائی جاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا رمضان کا مہینہ پانے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اب تو انہیں روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ وہ حکم، وہ سہولت اب باقی نہیں رہی کہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت کے باوجود فدیے سے کام چلائیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کا مطلب جو صلاحیت رکھنے والا انسان ہے اور ماہ رمضان کو پا رہا ہے، شہید منکم الشہر، تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے، فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس آیت سے آج کے ایک نئے مسئلے پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ آج کل دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آدمی صبح یہاں ہے، کل وہاں ہے، 3 دن بعد دوسرے ملک میں ہے۔ تو ایک آدمی نے اپنے رمضان کے 30 روزے پورے کیے ایک ملک میں، سعودیہ کے اندر، وہاں اس نے رمضان پہلے شروع ہو گیا تھا، اب وہ 30 روزے رکھ کر کے انڈیا میں پہنچ رہا ہے، اب یہاں جو ہے اس کا 31واں روزہ بن جائے گا رمضان، اور شریعت میں مہینہ 29 دن کا یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو ہوتا نہیں، لہذا وہ 31واں روزے رکھے یا نہ رکھے۔ تو اس آیت سے یہ روشنی پڑ رہی ہے کہ جہاں وہ موجود ہے وہاں رمضان کو پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پا رہا ہے اسے روزہ ہی رکھنا ہے، تو یہاں جہاں وہ پہنچا ہوا وہاں رمضان کو تو پا رہا ہے، لہذا اسے روزہ ہی رکھنا ہے، چاہے وہ 31واں روزہ ہو جائے، وہ عید نہیں منا سکتا۔ ہاں اگر وہ یہاں کے بجائے وہاں پہنچا ہوتا، وہاں عید ہو رہی ہوتی اور اس کے جو ہے 30 روزے بھی پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کو وہاں عید منانا ہوتا، کیونکہ وہاں رمضان نہیں پا رہا ہے۔ اب وہ جو روزے چونکہ 29 سے کم کا مہینہ نہیں ہوتا، لہذا اپنے 29 کی تعداد پوری کرنے کے لیے اسے باقی روزے 1 یا 2 جو بھی باقی رہ جائیں گے اسے عید کے بعد رکھنا ہوں گے۔ تو اس آیت سے یہ اشارہ نکل رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی پائے ماہ رمضان کو تو وہ چاہیے کہ لازماً روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور وہ حکم جو اوپر تھا مریض و مسافر کے لیے وہ اب بھی ہے، اسی کو دہرایا گیا کہ البتہ جو مریض ہے، مریض سے مراد نزلہ زکام والا مریض نہیں، مریض سے مراد ہے ایسا مریض کہ روزہ رکھنے میں اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہوگا، روزہ رکھنا مشکل بن جائے گا یا روزہ اس کے رکھنا مضر ہو جائے گا۔ یہ مضر ہونا اور مشکل ہونا یہ اپنے تجربے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اور ماہرین سے، ڈاکٹروں کے بتلانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ علماء نے اگرچہ قید لگائی ہے کہ مسلم تجربے کار ڈاکٹر ہونا چاہیے، کافر
ڈاکٹر کا قول حجت نہیں ہوگا کیونکہ وہ روزے کو نہیں جانتے، لیکن جہاں ایسے ڈاکٹر میسر نہ ہو تو اپنے تجربے کے ساتھ اس ڈاکٹر کی رہنمائی سے بھی مدد بہرحال لی جا سکتی ہے۔ تو جو آدمی اس درجے کا مریض ہے کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے یا روزہ رکھنا ہی مشکل ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس مرض کے ساتھ، تو اس کے لیے ہی گنجائش ہے، عام مریضوں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے مریضوں کے لیے، بلکہ بعض مرض تو ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھنا اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دست کا مریض ہے کہ کھانا ہی اس کے لیے منع ہے، تو وہ روزہ رکھ لے تو اچھا ہے، ڈپ چڑھاتا رہے، اس کے گلوکوز چڑھتا رہے، انجیکشن لگتے رہے، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اولا سفرن، یا وہ سفر پر ہو، سفر سے مراد بھی ہر سفر نہیں ہے کہ انسان کو 10-15 کلومیٹر جانا ہوا کہہ دیا مسافر ہیں ہم، مسافر سے مراد سفر شرعی ہے جو 3 دن کا ہوا کرتا تھا پیدل کے سفروں میں، اونٹ کے سفروں میں، اب اس کا اندازہ 48 میل یا 78 کلومیٹر سے لگایا جاتا ہے۔ تو یا سفر پر جو گیا ہوا ہے اس کے لیے گنجائش اب بھی باقی ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں رمضان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ البتہ مسافر کو روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ مسافر کو بعد میں، مسافر جو رمضان کی جو فضیلت ہے اور رمضان کی جو وقت کی فضیلت ہے وہ بعد میں نہیں پا سکے گا، لیکن دوسری وجہ یہ بھی کہ مسافر رمضان کے اندر ماحول پاتا ہے روزے کا، تو باوجود کہ سفر مشقت سے خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ سفر میں زحمتیں پھر بھی ہوتی ہیں، چاہے آدمی اے سی میں کیوں نہ سفر کر رہا ہو، سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سفر میں جو روزے کا ماحول اور رمضان کا ماحول بنا ہوتا ہے بعد میں اس کے لیے قضا رکھنا اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مسافر روزہ رکھ لے تو منع نہیں کیا گیا، اجازت دی گئی ہے، روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے مسافر و مریض کے لیے روزہ ابھی لازم نہ کر کے اور قضا کی گنجائش نکال کر کے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب 2 معاملات، جب ایک مسئلے کے، ایک معاملے کی 2 شکلیں سامنے آتی، 2 راہیں سامنے آتی، 2 پہلو سامنے آتے، ایک پہلو مشکل ہوتا، ایک پہلو آسان ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام آسان پہلو کو اختیار کیا کرتے تھے، زبردستی کا مجاہدہ نہیں۔ ہاں مجاہدہ آ ہی جائے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوتا ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھنا پڑ جائے تو برداشت کرنا ہے، لیکن ایک طرف پہلو آسانی کا نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی آدمی مجاہدہ کرے کہ پنکھا چلا سکتا ہے پھر بھی پنکھا نہیں چلائے، کہ مچھر کاٹنے دے مجاہدہ ہو رہا ہے، تو یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ جو ہے اپنے آپ پر ظلم ہے۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ مریض کے لیے اجازت اور رمضان کی فرضیت اور یہ کہ بعد میں اس کی قضا، یہ اس لیے تاکہ ایک طرف تم رمضان کی گنتی بھی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جو تمہیں رہنمائی کی اس کی وجہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ جب تعداد رمضان کی پوری ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ اللہ نے رمضان جیسا مہینہ دیا، رمضان میں عبادت کی توفیق دی اور اس کی رہنمائی فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو قرآن کی نعمت پر، رمضان کی نعمت پر، اور احکام میں جو سہولتیں رکھی اس سہولت کے پانے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رب العالمین آپ کی طرف سے جو ہے اللہ ہمیں قرآن عظیم کی شکل میں، رمضان المبارک کی شکل میں، اور یا اللہ آپ کی طرف سے جو احکام شریعت دی گئی ہے اللہ، یہ اللہ تیری طرف سے زبردست انعام ہے، اللہ نے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ ہم پر اے اللہ مستقبل میں سایہ فگن فرما۔ اے اللہ گزرے ہوئے تمام رمضانوں کے مقابلے میں آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے بہتر فرما، گرمی کی مشقتوں کو ہم سب کے لیے آسان فرما، ہمتیں نصیب فرما، فضل فرما، توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی اے اللہ حلاوت کی،
قرآن کریم کے سمجھنے کی، قرآن کریم کے معارف کی اے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، حلاوت بھی نصیب فرما، تلاوت بھی نصیب فرما اے اللہ، افہام و تفہیم قرآن کا نصیب فرما، قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، قرآن کریم کی برکات نصیب فرما، قرآن کریم کے علوم نصیب فرما، قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کریم کی وہ ہم سب کا سفارشی بنا دے اے اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی چھوٹی موٹی خدمت جو ہے اللہ یہاں ہو رہی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔